سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا اچھا آگے کہو۔ جاسوس بولے جناب کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے تم بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوسوں نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی۔ آپ نے عالم سے ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتلائیے کہ بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے اور مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا کہ دعا کیجیے۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا پھر گردن بھی کاٹ دوں؟ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے جب محسوس کیا تو پایا کہ اس جیسے خطیب بہت تیزی کے ساتھ عام ہوتے چلے جا رہے تھے، لہذا سلطان نے بڑی مشکل سے اس فتنے کو قابو میں کیا۔ یہی فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ تعلیمات اسلام نافذ نہیں ہے، اسکول و کالج کی تعلیم گلی گلی جا بجا دی جا رہی ہے۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدھزم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی ہمارے گرد و نواح میں ایسے بے شمار 2 نمبر علماء کرام جو علماء سو کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، کہ وہ تمام علماء سو جو آج کہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا دعا کیجئے، بیت المقدس آزاد ہو جائے گا دعا کیجئے، ایسے عالم علماء سو ہیں، ان کو پہچان لیجئے۔ یہ عالم یا تو یہودی ہیں یا ان کے تنخواہ دار ہیں، اور ان سے ہوشیار رہیے اور ان کی نشاندہی کیجیے اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ان لوگوں سے بچائیے، کیونکہ اس وقت ایمان بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیے تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھ سکیں۔